نگرانی والی ملاقات نہیں ہوگی، آزاد ملاقات ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ تو عمران خان نے کہا ہوگا لیٹس پلے ود اٹ، وہ جو سائفر کے ساتھ کیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب مسلسل ہر میٹنگ میں، ہر ملاقات میں جو کسی فورم پر ہوتی تھی اس میں آرمی چیف صاحب کو کہتے رہے کہ جی 2 منٹ الگ سے بات سن لو۔ پی ٹی آئی والے الگ ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، حکومتی پارٹی ہے وہ الگ سے بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ تو السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج مذاکرات کا دن تھا اور مذاکرات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے، دفنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فوج کا تگڑا جواب آیا ہے مگر براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی یہ جواب آیا ہے۔ فوج کیوں براہ راست سامنے نہیں آ رہی اس معاملے پر؟ عمران خان صاحب کا دعویٰ، بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، تحریک انصاف کے دعوے کہ فوج کے ساتھ تحریک انصاف کے سیاسی مذاکرات کے لیے دروازے کھل گئے، اس کا جواب آ گیا ہوا ہے۔ تو وہ کیا جواب ہے اور کیوں براہ راست جواب نہیں دیا جا رہا، اور غلطی کہاں کی گئی کہ تحریک انصاف اس سے کھیلنے کی کوشش کرے؟ آج مذاکرات میں تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر 2 مطالبات دیے اور 22 پوائنٹس تھے، اس کے 22 نکات تھے 2 مطالبات کے۔ ان 22 مطالبات کو حکومت نے کیوں مسترد کر دیا، کیوں اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے، اور آج کیوں رانا ثناءاللہ کو اور عرفان صدیقی صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی، جبکہ مذاکرات میں طے ہو گیا تھا کہ 7 دن کے اندر حکومت جو ہے وہ اپنا جواب دے گی تحریک انصاف کو، اور اس کے بعد تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان دوبارہ ملاقات ہوگی، دوبارہ سیٹنگ ہوگی کمیٹیوں کی، اور اس دوران 5 دن کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، اور وہ بھی کنٹرولڈ ماحول میں نہیں ہوگی، نگرانی والی ملاقات نہیں ہوگی، آزاد ملاقات ہوگی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی۔ پی ٹی آئی نے لمبا چوڑا جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے، لیکن ڈیمانڈز کی وجہ سے نہیں بدلے، وجہ کوئی اور تھی۔ ملاقات کے دوران پیرالل ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اڈیالہ جیل میں، اور اس ڈیولپمنٹ نے سارا کا سارا کام کر دیا خراب، کھوتا کھو میں، اور مذاکرات کے لیے ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے امکانات بالکل کم ہو گئے۔ ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن بالکل کم ہو گئے۔ اس پر تفصیل سے بات ہوگی، اور ایک معاملہ جو ہے، ایک سانحہ دوبارہ پیش آیا ہے۔ پاکستان چھوڑ کر باہر کوئی خوبصورت زندگی گزارنے کے خواب لے کر باہر جانے والے، اور وہ بھی ہیومن اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جانے والے پاکستانی جو ہیں، ان کو ایک بار پھر حادثہ آیا ہے۔ پاکستانی صرف نہیں لیکن اور بھی اس میں تھے، تارکین وطن جو ہیں، ان کو ان کی کشتی تھی 86 افراد پر مشتمل، اور اس میں 66 پاکستانی سوار تھے۔ اب تک 44 پاکستانی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ان کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ آخر میں اس پر بات کروں گا، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ سندھ حکومت تیزی کے ساتھ الیکٹرک بسز اور ٹرانسپورٹ کی طرف جا رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اب مذاکرات، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا، مذاکرات کو میں نے اس لیے اس ویلاگ کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی تھی۔ عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کی رابطے ان کے جو ہے نا تحریک انصاف کے بحال ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دروازے جو بند تھے اسٹیبلشمنٹ نے کھول دیے۔ عمران خان صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو دل کے دروازے بھی بند تھے ان کے اوپر، وہ بھی کھول دیے گئے، اور پھر اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ملاقات سوموار کو ہوئی تھی، پشاور میں ہوئی تھی، جب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہاں پر تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کر دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انگیج کیا تھا۔ دہشت گردی، نیشنل ایکشن پلان، افغانستان سے پاکستان کے اندر ہونے والی دراندازی، فتنۃ الخوارج، ٹی ٹی پی، افغان طالبان، یہ سارا جو ایک عجیب و غریب قسم کا پاکستان کے اوپر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر خبر حیدر شیرازی نے دی پرسوں کل کہ جی وہ ملاقات تو بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا میں بھی تھا، علی امین گنڈاپور بھی تھے، اور اب نام آ رہا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہ وہ بھی تھے۔ یہ ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ۔ عمران خان نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا آج اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ میرا پچھلا جو ویلاگ تھا، یا جب حیدر شیرازی کے ٹویٹ پر میں نے ویلاگ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ کبھی امکان یہ ہے کہ ملاقات میں
بات چیت ہوئی ہوگی، آرمی چیف نے جو بریف کیا تھا یا جو صورتحال بن رہی ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب نے یہی بات کی کہ جی افغانستان کے معاملے پر تو حکومت غلط ہے، ہماری جو فوجی کمان ہے وہ غلط ہے، طالبان غلط نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے، وہ میں سیٹل کر رہے ہیں معاملات کو۔ تو بہرحال اب وہ جو معاملات تھے، اس معاملات پر میں نے گزارش کی تھی کہ بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی نے شو یہ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے سیاسی مذاکرات ان کے شروع ہو گئے، سیاسی بات۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر بھی یہ کہتے رہے کہ جی دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، ہم آپ سے، آرمی چیف کو کہا کہ میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایس آئی ایف سی کے فورم پر بھی علی امین گنڈاپور صاحب یہی بات کرتے رہے۔ تو پی ٹی آئی کی تو ہر جگہ پر کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف صاحب الگ ہو کر ان سے بات کر لیں۔ اس بار کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہونے کے بعد خبر آئی، تردید کر لی، تردید کے بعد تصدیق کر لی۔ جہاں غلطی ہوئی ہے فوج کے ادارے سے، آئی ایس پی آر سے، وہ یہ کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین سے، عمائدین سے، سیکورٹی کی صورتحال، فتنۃ الخوارج، یہ وہ سارا انہوں نے پریس ریلیز میں لکھا تھا، اور ایک جملہ یہ بھی تھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس میں وہ نام لکھ لیے جاتے، اگر بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور شیخ وقاص اکرم سے علیحدہ ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، وہ اگر لکھ لیا جاتا تو شاید پی ٹی آئی کو لیٹس پلے ود اٹ، عمران خان صاحب کی تو عادت ہے۔ کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جب عمران خان صاحب کو بتایا کہ میری اس طرح کی ہماری ملاقات ہوئی ہے وہاں پر، تو عمران خان نے کہا ہوگا لیٹس پلے ود اٹ، وہ جو سائفر کے ساتھ کیا۔ تو اگر یہ آئی ایس پی آر ایک جملہ لکھ دیتا اس پریس ریلیز میں، سوموار والا اور منگل کو جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کی، تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ دوسری چیز کہ جب پی ٹی آئی نے یہ سارا ایک بیانیہ یا ایک پروپیگنڈا گھڑنے کی کوشش کی کہ ہمارے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ سائیں لوگوں کے ساتھ، اصل مالکوں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے، حکومت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مسلسل کل سے دیکھیں نا، پرسوں سے نواز شریف کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے مسلسل۔ ایک بار صدر زرداری صاحب کا نام لیا گیا، لیکن وہ نہیں، آج بھی جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو مذاکرات سے باہر آ کر عمر ایوب صاحب نے پورا کا پورا نواز شریف صاحب کو رگڑ دیا۔ تو پی ٹی آئی نواز شریف کو رگڑ کے یہ تاثر دے کے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے، وہ جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ وہ ایک بدگمانی پیدا کرنے کی پی ٹی آئی ظاہر کوشش کر رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ بات پکڑ لے کہ ہاں جی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں، تو پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں ان کے۔ جب مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو ہے وہ اچھے دن آ سکتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی اس طرح اس چیز کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اگین اس جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی تھی اس کی خبر جو سیکورٹی ذرائع سے سامنے آ رہی ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے ابھی تک آن ریکارڈ یہ نہیں کہا کہ ملاقات میں کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اوپر کوئی پریس ریلیز جاری نہ کر کے بنیادی طور پر خفیہ رکھا گیا۔ جب خفیہ رکھا گیا تو پی ٹی آئی کو کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اب پھر جب یہ سارا ٹی وی اس پر معاملہ چلنا شروع ہوا اور میں دیکھ رہا تھا حیران کن حد تک، جیو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں، خبر وہاں بہتر انداز میں پیش کی جاتی ہے، تو 4 بجے کا بلیٹن میں دیکھ رہا تھا ویلاگ کرنے کے بعد۔ جب نیچے گیا، پہلی خبر مذاکرات کی، دوسری خبر مذاکرات کے متعلق پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی بات، تیسری خبر پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی بات، پھر عرفان صدیقی، پھر رانا ثناء اللہ، اس کے بعد پھر کرم میں جو گاڑیوں پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ جو میڈرڈ میں کشتی ڈوبی ہے یا کچھ اس طرح کا واقعہ، یعنی 7ویں خبر تھی کہ جی عمران خان صاحب نے تصدیق کر لی ہے کہ آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے 7ویں نمبر پر۔ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ اب کہیں نہ کہیں سے احکامات آ چکے ہوئے ہیں کہ اس کو انڈر پلے کرو بھائی، غلط جو ہے وہ پی ٹی آئی کھیل رہی ہے اس خبر کے ساتھ۔ اتنے میں سیکورٹی ذرائع سے خبر آ گئی، بریکنگ سیکورٹی ذرائع، کہا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بات چیت کا احوال، بیرسٹر گوہر اور علی امین، دوسرا ٹکر، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکورٹی اور انسداد دہشت گردی کے معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ وہی جو میں نے بات آپ کو کل یہ خبر سامنے آنے کے بعد کی تھی، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی،
وہ جو میں نے کہا نا کہ علی امین گنڈاپور بار بار اپیکس کمیٹی SIFC میں جا کر کوشش کرتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ذرا 5 منٹ آرمی چیف صاحب الگ ہو کر مل لیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی میرے اوپر صرف اتنی مہربانی کر لے کہ صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو 5 منٹ میرے ساتھ الگ سے بند کمرے میں ملاقات کروا دے, کوئی انٹرپشن نہ ہو, صرف 5 منٹ. اور اگر آرمی چیف اور میں بغل گیر نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا. یعنی عمران خان صاحب کو اتنا بھرم ہے, وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جس شخص سے ملتا ہوں اس کو اپنا اس میں ڈال لیتا ہوں, اپنی بوتل میں اتار لیتا ہوں. تو وہ یہ کہتے رہے عمران خان صاحب. تو علی امین گنڈاپور صاحب مسلسل ہر میٹنگ میں, ہر ملاقات میں جو کسی فورم پر ہوتی تھی اس میں آرمی چیف صاحب کو کہتے رہے کہ جی 2 منٹ الگ سے بات سن لو, اور گلا بھی کیا کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا تھا, مجھے وقت نہیں ملا. تو بیرسٹر گوہر نے, سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی. بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کریں, جو آغاز سے ہی آرمی چیف صاحب کہتے آ رہے ہیں. بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. کوشش کی گئی ہے کہ سیکورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے, جو افسوسناک ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, ادھر سے بات سامنے آ گئی, کہا گیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, کچھ ایسا نہیں ہوا, اور ملاقات سیکورٹی ایشوز پر تھی, لہذا اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے. مذاکرات میں PTI نے اپنی ڈیمانڈ رکھ لی, ڈیمانڈز کے اوپر بھی میں آتا ہوں. اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی بہت زبردست اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے, اور PTI نے ہماری ڈیمانڈز اپنے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں, حکومت نے بھی سراہا ہے, کوشش کریں گے, مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں, کوئی تشویش نہیں ہے, نتیجہ خیز مذاکرات ثابت ہوں, اس طرح کی کوشش کریں گے. 2 مطالبات. عرفان صدیقی صاحب نے نام بتائے کمیٹیوں کے ارکان کے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اعلامیہ پڑھ کے سنایا, اور انہوں نے کہا کہ جی PTI نے باضابطہ دستاویز مطالبات کا اسپیکر کے حوالے کر دیا. طے پایا ہے کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز میں اپوزیشن کے مطالبات پر باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی. قیادت اور حکومت سے رہنمائی لے کر کمیٹی کو آگاہ کریں گے, اور پھر اپوزیشن کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. اور اپوزیشن نے عمران خان سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کروانے کی ڈیمانڈ کی ہے, جس سے کمیٹی نے اتفاق کیا ہے آئندہ اجلاس ایاز صادق صاحب دونوں کمیٹیوں کی مشاورت سے بلائیں گے. یہ ہو گیا معاملہ. اب جب اس کے فوراً بعد خبر آنا شروع ہو گئی کہ لو جی عمران خان نے تصدیق کر لی ہے, ملاقات ہو گئی ہے آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر. تو اب اس میں جو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے مزاج کے عین برخلاف پریس کانفرنس کرنے آ گئے. PTI کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات میں مختصراً یہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 کمیشنیں بنائیں 9 مئی کے لیے بھی, اور اپنا 26 نومبر کے لیے بھی. ججز کے نام پر PTI سے مشاورت کی جائے, جو کمیشن کو ہیڈ کریں گے, عدالتی کمیشن ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی میں کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح لوگ گھس گئے, CCTV فوٹیجز, یہ وہ سارا, گرفتاریاں کیسے ہوئیں, سزائیں کیسی ہوئی, کن حالات میں رکھا گیا, اس پر بھی. دوسرا جو یہ انٹرنیٹ کی پابندی ہے, یہ معاملہ بھی. اسی طرح پھر 26 نومبر ہوا, 26 نومبر سے 27 نومبر تک جو اسلام آباد کی CCTV فوٹیجز ہیں اسپتالوں کی, وہ دی جائیں. گولی کس نے چلائی, چلی تو کس نے چلائی, کس کے آرڈر پر چلائی, لوگوں کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا, ہمارے لوگ کتنے لاپتہ ہیں وہ ہمیں بتایا جائے, PTI والے کہہ رہے ہیں, اور پھر ہمارے لوگ زخمی ہوئے, شہید ہوئے, مطلب وہ سارا. تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ 7 دن میں جواب دیں گے ہم. تو 7 دن تو کیا 7 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو مسلم لیگ نون کے قائدین پریس کانفرنس کرنے آ گئے. اور وہ پریس کانفرنس بلا وجہ نہیں تھی, انہوں نے خود نہیں کی تھی. ان کو وہ جو PTI ایک ماحول بنا رہی تھی کہ فوج کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے, یہ حکومت کیا بیچتی ہے ہمارے سامنے, نواز شریف کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے. تو پھر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی آ گئی سامنے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کو جھوٹ کا پلندہ ڈکلیئر کیا, قرار دیا, جس چارٹر آف ڈیمانڈ پر کمیٹیوں میں بیٹھ کر طے ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ 7 دن میں, 7 ورکنگ ڈیز میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ
مشاورت کر کے پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی ڈیمانڈس مانی جا سکتی ہیں نہیں مانی جا سکتی. 7 دن کا انتظار کیا جاتا. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی ذرا وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ناک سے 2 گٹھ آگے چلنا، تو پی ٹی آئی ناک سے 2 گٹھ آگے چل گئی. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات تو ادھر تو ہو ہی نہیں رہے، اصل تو کہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ تو ایویں ہی خام خواہ بنی ہوئی حکومت. تو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات فارغ. انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، 26 نومبر معاملات عدالتوں میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، تو کس چیز کا کمیشن؟ رانا ثناءاللہ نے کہا. رہی بات آزادی، تو پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے، اس ڈیمانڈ میں جو لوگوں کی آزادیوں کی بات ہے وہ پراپر ایک ڈیل والی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتوں میں مقدمات ہیں نا، ان کو مقدمات سزائیں معطل کی جائیں اور مقدمات حکومت ختم کرے، ہمیں ہمارے لوگوں کو آزاد کیا جائے. تو بہرحال وہ حکومت نے وہ جو پورا کا پورا 22 نکات ہے ان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف نے ایک بڑا اٹیک کر دیا ہوا تھا اور پری میچورلی کر لیا ہوا تھا. اگر عمران خان صاحب اس بات کی تصدیق نہ کرتے اور مذاکرات چلتے رہتے، معاملات آگے بڑھتے رہتے، تو پھر یہ تاثر زیادہ گہرا ہو جاتا کہ جی کوئی پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں، یہ تو ایویں ہی ہیں ہاتھی کے دانتیں دکھانے والے. تو سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی کھیل کھیل رہی ہے، آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ادھر سے کمیٹی نے کہہ دیا یہ مطالبات تو ہم مانیں گے نہیں، جائیں جو کرنا ہے کر لو. اس لیے میں نے آغاز میں کہا کہ مذاکرات دفن. اور ان مذاکرات سے مجھے پہلے دن سے کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب وہ حامد رضا صاحب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ جی کمیٹی میں تو یہ طے ہوا تھا، اب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جہاں مسلم لیگ نون غلطی کر رہی ہے یا مجموعی طور پر حکومتی کمیٹی، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مذاکرات جب انیشل اسٹیج پر ہوتے ہیں اور اگر کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے جو اندر جو اعلامیہ پڑھ دیا گیا تھا، تو اس کے بعد فریقین کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ اس پر متنازع کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. یا اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو مشترکہ بیٹھ کر دونوں فریق بیٹھیں، پریس کانفرنس کریں اور ایک ایک لفظ سامنے رکھ کر اتفاق رائے کا لفظ استعمال اس میں ہو. یا کوئی اختلاف کرے گا تو ان کے سامنے کرے گا. پی ٹی آئی والے الگ ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، حکومتی فریق اپنا وہ جو پارٹی ہے وہ الگ سے بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہوتی ہے. تو انجام کیا ہوتا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، اور اس نے تو آگے بڑھنا بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ آگے مجھے تیسرا سیشن ہوتا مجھے نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ اب کچھ ڈیولپمنٹس رات کو ہوں گی، کچھ کل ہوں گی، اور معاملات اس سے آگے مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا جی، اب ایک خبر آ رہی ہے میڈرڈ سے. درجنوں تارکین وطن کی کشتی جو اسپین جانے کی کوشش میں گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی تارکین وطن کے حقوق کے گروپ واکنگ بارڈرز نے بتایا کہ کشتی مغربی افریقہ سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی. جنوری کو موریتانا سے روانہ ہونے والی اس کشتی میں 86 افراد سوار تھے، جن میں 66 پاکستانی تھے. صرف 286 افراد، شاید اس طرح کچھ نمبر ہے، صرف 36 تارکین وطن کو بچایا جا سکا ہے. الارم فون نامی تنظیم نے بتایا کہ 6 روز قبل لاپتہ ہونے والی اس کشتی میں کے بارے میں تمام فریق ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور جو تصدیق ہوئی ہے کہ 44 کا تعلق پاکستان سے ہے، اور 13 دن تک ان لوگوں نے اذیت میں زندگی گزاری تھی. ہوں گے لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہائے پاکستان میں بھوک ننگ، اس کی وجہ سے لوگ تنگ آ کر ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگ بہت زیادہ پیسے دے کر ایک فینٹیسی کے پیچھے جاتے ہیں. یہ غربت نہیں ہے، یہ ہیومن اسمگلرز کے ہاتھوں آتے چڑھتے ہیں. چند اضلاع ہیں پنجاب کے جہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں. بھوک راجن پور میں زیادہ ہے، بھوک رحیم یار خان میں زیادہ ہے، بھوک لورالی میں زیادہ ہے، بھوک دادو میں زیادہ ہے، بھوک تھر میں زیادہ ہے. گجرات منڈی بہاؤدین، گجرانوالا، کھاریاں، لالا موسا، جہلم، چکوال، یہ وہ ضلع ہیں جو پاکستان کے امیر ترین اضلاع ہیں، جہاں رچ زراعت ہے جہاں کی، اور جہاں پر بہت کچھ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں بھوک اور ننگ نہیں ہے اس طرح، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں غربت کم ہے. یہاں کے لوگ زیادہ تر باہر ہوتے ہیں، یورپ امریکہ میں،
اور پھر وہ انہوں نے اپنا کوئی اگر غریب سے غریب آدمی بھی تھا تو اس نے اگر زمینیں خرید لی، محلات بنا لیے، تو یہ فینٹیسی ہوتی ہے والدین کو، نوجوانوں کو، وہ وہاں بھیجتی ہے، دھکیلتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہوا تھا، اور پاکستانی جو ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں پاکستانی نوجوان۔ تو اس کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی بھی ناکامی ہے، اداروں کی بھی ناکامی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایسے لوگوں کہتے نہ چڑھنے دیں۔ میں نے سندھ کے الیکٹرک بسز پر بات بھی کرنی تھی، چلو کل کے ولاگ میں اس پر بات کر لیں گے، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے کافی لمبا ہو گیا کام۔ تو الیکٹرک بسز مزید آ رہی ہیں، ای ٹیکسیز کا ہو رہا ہے، اور پھر جو سرکاری اپنا افسران ہیں جن کو انٹائٹلڈ ہے گاڑی، وہ گاڑیاں بھی الیکٹرک بس گاڑیاں دینے کا فیصلہ ہوا ہے، جو کہ اچھا قدم ہے۔ کل کے ولاگ میں اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے گزارشات رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔